بیان فرمایا ہے۔ ایک شان تو اللہ پاک نے ان کو یہ عطا فرمائی تھی، یہ مٹی کے پرندے بنا کر ان میں پھونک مارتے تھے، وہ ہوا میں اڑنا شروع ہو جاتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ شان عطا فرمائی تھی، پیدائشی کوئی نبینہ آ جاتا آپ کی بارگاہ میں، آپ اس کے لیے دعا فرماتے، اللہ پاک اس کو آنکھیں عطا فرما دیتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ شان عطا فرمائی تھی، آپ مردوں کو بھی زندہ فرما دیا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ شان عطا فرمائی تھی، قرآن مجید میں بھی اس کا بیان آیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو بتا دیا کرتے تھے کہ تم گھر سے کیا کھا کر آئے ہو، گھر میں کیا کیا جمع کر کے آئے ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے بڑی شان عطا فرمائی تھی۔ میرے بھائیو، ہمارا دین اسلام جو ہے، اس کے اندر قرآن و حدیث کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ ولادت کیا ہے پتہ نہیں، اس میں کوئی تصریح موجود نہیں ہے۔ ایسے ہی ان کی کتابوں کے اندر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے کوئی بھی تاریخ مقرر نہیں ہے۔ ہوا کچھ اس طرح کہ صدیوں بعد کچھ عیسائی آپس میں بیٹھے اور بیٹھ کر انہوں نے آپس میں یہ طے کر لیا کہ ہم ہر سال 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشی منایا کریں گے۔ یہ انہوں نے آپس میں طے کر لیا۔ کتابوں میں ان کی تاریخ جو ہے وہ ملتی نہیں ہے، لیکن ہوا کیا، پھر دن تو انہوں نے مقرر کر لیا، لیکن اس دن کافی بےہودہ رسمیں اور کفریہ رسمیں جو ہے وہ بھی کرنا شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے ہمیں مسلمانوں کو منع کیا گیا کہ تم نے ان رسموں میں شرکت نہیں کرنی، تم نے وہاں پر نہیں جانا، تم نے وہاں اس محفل میں نہیں جانا جہاں پر کفریہ کام ہو رہے ہو۔ ہمارا دین اسلام ہمیں ان کاموں سے منع فرماتا ہے۔ تو اللہ پاک نے میرے بھائیوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ پھر آپ کی جو ولادت ہے وہ تو اللہ پاک کی قدرت کی بہت ہی بڑی نشانی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت۔ ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہے حضرت مریم سلام اللہ علیہا، ان کی جو ولادت ہوئی ہے وہ بھی اللہ پاک نے اس کو بھی اپنی نشانی بنایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو نانا جان تھے ان کا نام تھا حضرت عمران رحمۃ اللہ علیہ۔ کیا نام تھا؟ حضرت عمران۔ اور ان کی نانی جان کا نام تھا حنا۔ کیا نام تھا؟ حنا، یہ ان کا نام تھا۔ ان کے جو نانا جان تھے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، یہ سابقہ جو انبیاء کرام تشریف لائے تھے یہ ان کو ماننے والے تھے، مذہبی رہنما تھے۔ ان کی جو نانی تھی وہ بھی بڑی نیک اور متقی اور پرہیزگار عورت تھی۔ ان کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی، عمر زیادہ ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو نانی جان ہے، انہوں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں نظر مانی، اللہ پاک کی بارگاہ میں نظر مانی، یا اللہ تو مجھے اولاد عطا فرما، اگر تو نے مجھے اولاد عطا فرما دی، یا اللہ میں اس اولاد کو ساری زندگی کے لیے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی نے نظر مانی اللہ کی بارگاہ میں، اللہ پاک نے ان کی اس نظر کو قبول فرمایا اور اولاد عطا فرما دی۔ اب اس وقت ہوتا کیا تھا، اس وقت لڑکے یہ بیت المقدس کی خدمت کیا کرتے تھے، لڑکیاں جو ہے، خواتین جو ہے، یہ بیت المقدس کی خدمت نہیں کیا کرتی تھی۔ اب جب اولاد ہوئی تو اللہ نے ان کو بیٹی عطا فرما دی، حضرت مریم عطا فرما دی۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی جان پریشان ہوئی کہ میں نے تو نظر مان رکھی تھی کہ بیٹا ہوگا تو بیت المقدس کی خدمت کے لیے میں وقف کر دوں گی، یا اللہ یہ تو نے مجھے بیٹی عطا فرما دی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، ہے تو یہ بیٹی، اور یہ اتنی شانوں والی بیٹی ہے، کوئی بھی بیٹا اس بیٹے کی طرح نہیں ہو سکتا۔ ہم نے تمہیں کوئی عام بیٹی نہیں عطا فرمائی ہے، یہ اللہ کی ولیہ عطا فرمائی ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو اللہ پاک نے میرے بھائیوں اتنی شانیں عطا فرمائی ہے۔ پھر ان کی ولادت سے پہلے ہی ان کے والد صاحب وفات پا گئے تھے،
ان کی ولادت سے پہلے ہی حضرت مریم کی۔ پھر ہوا کیا، حضرت زکریا علیہ السلام جو اس وقت اللہ کے نبی تھے، انہوں نے آپ کی پرورش کی۔ آپ بیت المقدس کے اندر ہی رہتی تھی، وہاں پر ایک حجرہ تھا۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا بیت المقدس کے اندر اس حجرے میں رہتی تھی، وہاں عبادت کرتی رہتی تھی، بیت المقدس کی خدمت کیا کرتی تھی۔ اتنا اعلیٰ مقام اللہ پاک نے حضرت مریم کو عطا فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں، پورے قرآن مجید کے اندر کسی بھی خاتون کا نام ذکر نہیں کیا گیا سوائے حضرت مریم کے۔ پورے قرآن مجید کے اندر اگر کسی خاتون کو یہ عزت اور شرف حاصل ہے کہ اس کا نام قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے، وہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ یہ شان اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اور فرشتوں نے ان سے کہا، قرآن مجید میں آتا ہے فرشتوں نے ان سے کہا، یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین۔ اے مریم، اللہ پاک نے تمہیں چن لیا ہے، اللہ پاک نے تمہیں خوب پاک اور ستھرا فرما دیا ہے، اور اللہ پاک نے تمہیں تمام عورتوں پر فضیلت عطا فرما دی ہے۔ قرآن مجید میں ان کی شانوں کو بیان کیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ جو والدہ ہیں حضرت مریم، میرے بھائیوں، ان کی ولادت بھی اللہ پاک کی عجیب و غریب نشانی تھی۔ اللہ پاک کی نشانی، پہلے اولاد ہو نہیں رہی تھی، پھر جب ہوئی تو پھر بیٹی ہوئی، بیٹی بھی بڑی شانوں والی ہوئی۔ ہر وقت بیت المقدس میں بیٹی رہتی تھی۔ حضرت مریم وہاں پر بیت المقدس کی خدمت کرتی، پھر اپنے حجرے میں عبادت کرتی رہتی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام آپ کی خدمت کیا کرتے تھے، اور وہ روزانہ کوئی نہ کوئی کرامتیں دیکھا کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ آپ کے حجرے میں بے موسمی پھل پڑے ہیں۔ قرآن مجید میں آیا ہے بے موسمی پھل پڑے ہیں۔ حضرت مریم اللہ کی ولیہ تھی، اللہ کی ولیہ، اللہ کی نیک بندی تھی، نیک خاتون تھی، عبادت کیا کرتی تھی۔ اب آپ کے حجرے میں بے موسمی پھل پڑے ہیں، اور حضرت زکریا علیہ السلام پوچھتے ہیں، یا مریم انا لکی ھذا، یہ بے موسمی پھل کہاں سے آگے ہے؟ قالت ہوا من عند اللہ، وہ کہنے لگی یہ اللہ کی بارگاہ سے آئے ہیں۔ یہ جو ہے اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو شان عطا فرماتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب روزانہ اس طرح کی کرامتیں دیکھتے تھے، ان کے ہاں بھی اولاد نہیں تھی، اس جگہ پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں، ہنالک دعا زکریا ربا قال ربی هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا۔ یہ قرآن مجید کی آیت پاک میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے۔ انہوں نے وہاں کھڑے ہو کے دعا کی، یا اللہ اتنی برکت والی جگہ ہے، جنت سے یہاں پر پھل آتا ہے، یا اللہ میں اس جگہ پر کھڑے ہو کے دعا کرتا ہوں، یا اللہ مجھے بھی نیک صالح بیٹا عطا فرما۔ عمر زیادہ ہو چکی تھی، لیکن وہ جگہ بڑی برکتوں والی تھی، پھر وہ اللہ کے نبی بھی تھے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اے زکریا ہم نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا ہے، ہم نے آپ کو یحییٰ نام کا بیٹا عطا فرما دیا۔ پھر وہ بیٹا کوئی عام بیٹا نہیں عطا فرمایا۔ میں کہتا ہوتا ہوں کہ اللہ کے نیک بندوں کی نظر سے، ان کے کرم سے جو بیٹا یا بیٹی ملتے ہیں وہ بڑی ہی شانوں والے ملتے ہیں۔ وہاں پر دعا ہوئی، پھر بیٹا بھی عام بیٹا نہیں، اللہ نے نبی بیٹا عطا فرمایا، حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے۔